हैप्पी न्यू ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है। तो डॉक्टर्स को जो चेकअप करवाया ना, सब कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। अक्सर पेन कराची से थी, मैं नारोवाल से हूँ, और हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, मिले भी नहीं थे, तो कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन व्हाट्सएप पे हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि उसका ना कोई जहन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, तो हमारा जो होता है न्यू ईयर वो मुहर्रम में होता है, लेकिन क्योंकि फिर दुनिया के हिसाब से जो है तो वो तो अब स्टार्ट हुआ है, जनवरी में हुआ है, तो ठीक है भाई, हम दोनों को सेलिब्रेट कर लेते हैं, सही है। और बाकी पिछले साल की मैं कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं क्या न्यू ईयर वाला टॉपिक बनाऊँ, तो मैंने कहा चले मैं आपसे कुछ बातें, कुछ चीज़ें शेयर कर लेती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले साल में जो देखा है, जो सीखा है, वो मेरे लिए ना साल जो 2025 था वो मेरे लिए अच्छा भी था, कुछ हद तक बुरा भी था। तो मैं अब क्या कहूँ आपको, काफ़ी कुछ है जो मुझसे छीन भी गया, लेकिन उसके बदले काफ़ी कुछ मुझे मिला भी, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे बेहतरीन। बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मुश्किलें भी हुई, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई। मुश्किलें परेशानियों से मतलब ये है कि जिस तरह कि आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ना पेन होती है, पता नहीं मैदे का मसला है या क्या मसला है। डॉक्टर्स को जो चेकअप करवाया ना, सब कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, अक्सर पेन होती रहती है। तो जब आराम आता है तब तो चलो ओके होता है, सीन सही होता है कि समझ आ रही है कि अब ये करना है वो करना है, इंजॉय कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, और इधर उधर जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि क्यों हो रही है पेन। अच्छा, टेस्ट वगैरह कराए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हर एक चीज़ करवा ली है, और ब्लड टेस्ट वगैरह जो जो चीज़ें डॉक्टर्स ने कही थी सब कुछ करवा लिया। मेडिसिन पे चलती रहती हूँ, तब तक जरा आराम रहता है, मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होती, आराम आ जाता है, फर्क पड़ जाता है जिसको कहते हैं, वक्ती तौर के लिए। जैसी मेडिसिन वगैरह छूटती हैं या मैं थोड़ी देर का गैप ले लूँ बीच में, और फिर शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। हालांकि मैं इस तरह का जो उन्होंने मुझे परहेज वगैरह बताया वो भी करती हूँ। स्पाइसी उन्होंने कहा था ज़्यादा नहीं खाना, कि ज़्यादा स्पाइसी जो होता है ना तो वो आपको नहीं सही। तो बाकी शॉर्मा वगैरह, बर्गर वगैरह वो भी नहीं मैं खाती। वो मुझे पहले भी नहीं था इतना पसंद, कभी एक बार पहले भी खाती थी, तो अब तो वो भी नहीं खाती। और स्पाइसी मामा ने काम में मिर्च रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे बाबा को भी मसला है और मुझे भी मसला है, तो इस वजह से। अब बाबा की तो बाबा कहते एज है, तो इस वजह से उनको मसला है। और रही बात मेरी, तो मैंने कहा भाई मैं तो बचपन से डायरेक्ट फिर बूढ़ी हो गई हूँ कि जुबान मेरी चस्को वाली है और मैदा मेरा बुढ़ों वाला हो गया फिर। अब पता नहीं है मैदे का मसला है, ये क्या मसला है। अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीजें क्लियर है, ब्लड टेस्ट वगैरह हर चीज सही है, बस मुझे पेन वगैरह कभी कभी हो जाती है, तो फिर मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ, इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन, फिर जाके ज़रा तबीयत सही होती है, बेहतर होती है। तो एक तो मुझे इस साल में, पिछले साल में ये सब कुछ फेस करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह और ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो एक बहुत प्यारी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, उसका नाम दुआ था। जिस तरह कि आपको पता ही है, मैंने एक प्रैंक किया था पहले, काफ़ी पहले मेरी वीडियो थी एक, मैं प्रैंक कॉल्स की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मेरी फ्रेंड्स के साथ किया था। उसमें से एक वो भी थी, तो जो दुआ थी ना वो भी एक हैंडीकैप गर्ल थी, बिल्कुल मेरे जैसे ही, कि मैं भी नहीं चल सकती, वो भी नहीं चल सकती। हमारी ना ऑनलाइन दोस्ती हुई थी, वो कराची से थी, मैं नारोवाल से हूँ, और हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, मिले भी नहीं थे, तो कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन व्हाट्सएप पे हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि उसका ना कोई बहन नहीं थी, और क्योंकि वो मेरे जैसी थी, तो फिर जाहिर सी बात है मेरी बीमारी को, मेरी बातों को, मेरे दुख सुख को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती थी ना, तो फिर मेरी भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई। तो हम लोग ना, जब तक हमारी दोस्ती रही है ना, तो तब तक हम इतने अच्छे से रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी हमारी लड़ाई हो बीच में, कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी एक दूसरे से नाराज नहीं हुए। इतने अच्छे से हमारी प्रॉपर बातें होती थी डेली, और ना भी हो तो हम मैसेज पे करते रहते थे, जब तक हम मैसेज करते थे, पिक्चर वगैरह शेयर करते थे, ईद की, रमजान की बातें करते थे, ईद की बातें करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई मेरे जैसा है जो मुझे समझ सकता है।
تو اس کو بھی اچھا لگتا تھا, کہتی تھی میری کوئی بہن نہیں ہے تو تم جو ہے نا تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, میری بہن کی طرح. مطلب ہمارا بہت اچھا ایک بانڈ بن گیا تھا. لیکن فرینڈز کچھ دیر پہلے جو ہے نا دعا کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ فوت ہو گئی تھی. اللہ پاک کو جنت میں جگہ دے, آمین. میں تو لازمی اس کے لیے روز دعا کرتی ہوں. مجھے وہ بہت پسند ہے, بہت اچھی لگتی ہے, اور کبھی کبھی اس کی بہت یاد آتی ہے. اور ہاں یہ ہوا کہ میرے سے میری بہت اچھی فرینڈ چھین گئی. اور پھر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ تھا پچھلے والا, اس پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی. میرے کب کا اکاؤنٹ تھا وہ, میرے مطلب چھوٹی تھی میں تب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ویسے ہی اسٹارٹ کیا تھا. کبھی کبھی پکچرز ڈال دی, کبھی کبھی اسٹوریز لگا دی, کبھی کبھی پوسٹ وغیرہ کر دی, لیکن اس پہ میری فین فالوئنگ ہونے لگ پڑی تھی. اور جب میری اس پہ فین فالوئنگ ہونے لگ پڑی, میرا اس پہ دل لگ گیا, تب وہ چیز مجھے چھین گئی. تب مجھے اتنا سچ میں دکھ ہوا تھا نا, اتنا دکھ ہوا تھا کہ مطلب یہ کیوں ہوا ہے, ایسے کیوں ہوا ہے. تو میں تب اتنا پریشان ہوگی. میں بارش میں میری ماما کے ساتھ, ہلکی ہلکی بارش تب ہو رہی تھی, ٹھنڈا موسم تھا گرمیوں میں, تب نا بارش ہونے لگ پڑی تھی. اور نا تب ماما اور میں اسپیشل میرا وہ شناختی کارڈ بنوانے گئے, اس وجہ سے تاکہ میرا یہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بچ سکے. لیکن کیا ہوا, اینڈ پہ سب کچھ بنوا کے آئے, ان کو سینڈ کیا, سب کچھ کیا, اور اینڈ پہ پھر بھی میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کیا اس پہ وجہ تھی, کیا ہوا. حالانکہ میں کچھ ایسا پوسٹ نہیں تھی کرتی جو اس انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتی ہوں. ویڈیوز نارملی جو ہوتی ہیں فنی, پوئٹری یا جو بھی, تو اسی طرح کی ہوتی تھی. لیکن پتا نہیں کیوں, آئی تھنک ادھر ہیٹرز وغیرہ زیادہ آگے تھے, یا کیا مسئلہ ہوا تھا, مجھے اب صحیح طرح تو نہیں پتا. تو بہرحال وہ میرا انسٹاگرام جو ہے اکاؤنٹ مجھ سے چھین گیا. تب بھی میں بہت سیڈ ہوگی, بہت زیادہ مطلب روئی بھی تھی, اور پریشان ہو گئی تھی. وہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا, دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مجھ سے کیوں جو مجھے چیز پسند ہوتی ہے وہ مجھے چھین جاتی ہے. تو پھر مطلب اس طرح مایوسی بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اس طرح کافی چیزیں تھیں جو میرے ساتھ ہوا. اور باقی فرینڈز میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ نا, جو میں نے سیکھا ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کسی کے ساتھ جتنا مرضی کر لو, جتنا مرضی, ایک غلطی, صرف ایک غلطی, اور اس کے بعد وہ سب کچھ آپ بھول جاتے ہیں کہ جو آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, کچھ بھی ان کو یاد رہتا. ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ غلط چیز کر دی ہے, یا کوئی سی چھوٹی سی بات پہ اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکے کسی وجہ سے, تو وہ بس ان کو چیز یاد رکھے, یہ تو نہیں, باقی وہ سارا کچھ پچھلا بھول جائیں گے. تو یہ ایک بہت پتہ نہیں بری بات ہے, جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن خیر, ابھی دنیا ایسی چلتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو مطلب بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بہت برے بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ بھی. باقی میں نے یہی سیکھا فرینڈ کہ زیادہ تک نا کھلی کتاب نہیں بننا چاہیے, اپنے میں رہنا چاہیے, اپنی فیملی والوں کے ساتھ. ٹرسٹ کرو تو فیملی والوں پہ کرو, کسی اور سے نہ کرو اتنا. تو یہ میں آج آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن دے رہی ہوں, بہت ساری اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. تو یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے پچھلے سال میں جو سیکھے ہیں, جو باتیں وغیرہ ہیں, تو یہ سب کچھ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی نا, تو وہ سب ہے. تو باقی فرینڈز یہ ہے کہ جو میں نے اس سال میں جو پایا تھا 2025 میں, جو کچھ اچھی چیزیں تھی جو میں نے پائی تھی, وہ میرا نیو انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا الحمدللہ. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ پچھلے والا اس لیے چھینا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ہیٹرز وغیرہ تھے. ہو سکتا آگے جا کے وہ میرے لیے نقصان دہ ہوتا انسٹاگرام اکاؤنٹ جو تھا, اس لیے مجھ سے چھین گیا. اب مجھے سمجھ آئیے کہ کیوں چھینا تھا. تو اب جو میں نے نیو بنایا ہے اس پہ ماشاء اللہ سے سب اچھے ہیں, کوئی ہیٹرز وغیرہ نہیں ہے. تو سب ماشاء اللہ بہت بہت اچھے. مجھے میرے ریئل فرینڈس ملے ہیں, ٹرو فرینڈس میرے جو ریئل والے ہیں, جو کہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ سے. اور میری سب سے بیسٹ چیز 2025 کی جو مجھے ملی ہے وہ ہے میری الیکٹرک ویل چیئر, جو کہ مجھے گفٹ ملا ہے, جو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مطلب کبھی ہم افورڈ کر سکیں گے, کبھی مجھے ملے گی. بس میری ایک خواہش تھی دل میں, جو کہ میں نے آپ سب کے تھرو آگے میسج پہنچایا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کیا, جس نے لائک بھی کیا تھا, ری پوسٹ کیا تھا, شیئر کیا تھا نا. آگے کی ویڈیو پہنچتی وائرل ہو گئی. مجھے نہیں تھا پتا اتنی وائرل ہو جائے گی. اور مجھے الحمدللہ سے میری الیکٹرک ویل چیئر, جو کہ میرا ڈریم تھا, ایک ڈریم تو میرا مکمل ہو چکا ہے. 2025 میں میرا ایک ڈریم مکمل ہو چکا ہے, صرف آپ لوگ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, میری ماما کی دعاؤں کی وجہ سے. تو 2025 کی نا بیسٹ چیز ہے جو کہ مجھے مل چکی ہے. اور باقی میرے اتنے سارے اچھے اچھے فرینڈس مجھے ملے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے بہت اچھی ملی ہیں. کچھ سبق مجھے ملے ہیں جو کہ میں نے سیکھ چکی ہوں. باقی آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے 2025 میں کیا سبق سیکھا,
آپ کچھ ایکسپیرینس اپنا بھی شیئر کیجیے گا مجھ سے, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ایکسپیرینس وغیرہ سے میں بھی کچھ سیکھ سکوں, جس طرح آپ میری کچھ باتوں سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے, کچھ سیکھ ہی رہے ہوں گے, تو اسی طرح ہو سکتا ہے میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں. ٹھیک ہے, اور باقی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور باقی یہ جو اللہ تعالیٰ نیا سال جو ہے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کی نیک دلی خواہشیں پوری کرے. ٹھیک ہے, سب کو صحت تندرستی ہمت طاقت لمبی عمر عطا کرے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے, شفا دے, اور جس چیز کی اچھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں, جو ان کے لیے اچھی ہے وہ والی. اور باقی میرے تو بڑے ڈریمز ہیں. ابھی فی الحال تو میرا یہ ہے کہ مجھے آرام آ جائے بیماری وغیرہ کا, میں بیمار نہ ہوا کروں, مجھے تو یہ ہے. اس کے بعد مجھے یہ ہے میں فیمس ہو جاؤں بہت زیادہ, کہ مطلب بھائی میرے بھی انٹرویوز وغیرہ ہوں, میں بھی بہت زیادہ فیمس ہو جاؤں. اس سب کے لیے مجھے بھائی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ سب ہیں جو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں, تو جلدی سے اپنی بہن کو سپورٹ کریں, زیادہ سے زیادہ پیار دکھائیں, سپورٹ کریں. باقی یہ جو جنوری کا مہینہ ہے نا, یہ میرا فیوریٹ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ 16 جنوری کو آ رہی ہے میری برتھ ڈے, تو بہت مزے کی ہونے والی ہے, بہت مزہ آنے والا ہے. پتہ ہے میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. انشاءاللہ تعالی نا ہم بڑی والی سیلیبریٹ کریں گے, اچھی سے سیلیبریٹ کریں گے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اب تو میں یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو ہوں, ولاگز وغیرہ اپلوڈ کرتی ہوں, اور انسٹاگرام پہ بھی کافی فالوورز وغیرہ ہو گئے ہیں, فرینڈز ہو گئے ہیں. تو پھر اس حساب سے سوشل میڈیا پہ نا میری فرسٹ برتھ ڈے ہی ہوئی, کیونکہ اب کافی زیادہ میرے فرینڈز ہیں, مجھے دیکھنے والے, سننے والے, چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہاں پہ میری ایک حساب سے فرسٹ برتھ ڈے ہوئی, تو ذرا بڑی سیلیبریشن تو بنتی ہے نا. کچھ اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ جب کہ میں نے الیکٹرک ویل چیئر لی ہے, سب کہہ رہے ٹریٹ دو. حالانکہ چھوٹی موٹی ٹریٹ ان کو دے دی تھی, لیکن اب یہ کہہ رہے مطلب بڑی والی تو نہیں دی نا. تو میں نے کہا میری برتھ ڈے بھی آ رہی ہے, اور یہ ٹریٹ تو دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, کیوں نہ ہم ایک تیر سے دو شکار کر لیں. تو اب انشاءاللہ جو ہے نا میری برتھ ڈے ذرا اچھی والی بڑی والی سیلیبریٹ کریں گے, بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے, بہت اچھا لگنے والا ہے. دیکھتے ہیں برتھ ڈے پہ کیا کیا ہوتا ہے. میں میری کزنس وغیرہ کو بھی انوائٹ کیا ہے, فرینڈس وغیرہ کو بھی کیا ہے, اور باقی آپ لوگ کیونکہ نہیں آ سکتے میرے فرینڈس وغیرہ, مجھے جانے اور سننے والے جو کہ انسٹاگرام پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو کہ یوٹیوب پہ, اور جو کہ مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نہیں آ سکتے آپ گفٹ بھجوا دینا, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. میں گفٹ سب کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں بھائی, کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. گفٹ میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, جو مجھے سینڈ کرنا چاہتا ہے مجھے کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. تو باقی دیکھتے ہیں کہ کون بھائی بہرا کہتے ہوتے ہو بگ فین ریئل فرینڈ. تو دیکھتے ہیں ابھی کون کون ہے جو مجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے. گفٹ چھوٹا ہو یا موٹا ہو, مطلب بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا, بس گفٹ ہوتا ہے. اگر دینا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اور باقی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور اپنی بہن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی پیارے پیارے لولی کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سچ میں. باقی یہ جو نیا سال سٹارٹ ہوا ہے نا, اللہ پاک اچھا رکھے, اس میں کوئی دکھ تکلیفیں وغیرہ نہ ہو, سب کچھ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. آمین آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر ہے, بائے بائے.